پارہ نمبر 3 ہے جی، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 20 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 20 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون جو انکار کرتے ہیں، بے آیات اللہ، ساتھ اللہ کی نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے رہیں حقیقی نبیوں کو، سچے نبیوں کو، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی دلیل قصور کے۔ وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یَأْمُرُونَ جو حکم دیتے ہیں، بالقسط کے ساتھ، حقیقی انصاف کے، مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے۔ یہ نبیوں کے قاتل یہودی ہیں، اور یہ نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے ہیں، اور جو لوگ انصاف کی بات کرتے رہے ہیں، انصاف کا حکم دیتے رہے ہیں، ان کو بھی قتل کر دیتے رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا انصاف جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اس کے یہ فیصلے جو ہیں یہ سب سے بڑا انصاف ہے، اس جیسا اور کوئی انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انصاف جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فبشرہم، پس خوشخبری دیجیے ان کو، بعذاب علیم، ساتھ عذاب دردناک کے۔ یہ جو نبیوں کے قاتل ہیں، اللہ کے حکموں کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں انصاف کے ساتھ، ان کے قاتلوں کو جہنم کی عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اولئک، یہ لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گیا، اعمالہم، عمل ان کے، فی الدنیا، بیچ اس دنیا کے، والآخرہ، اور بیچ آخرت کے، ان کی سب نیکیاں دنیا آخرت میں برباد۔ وما لہم، نہیں واسطے ان کے، من ناصرین، کوئی مددگاروں میں سے۔ الم تری، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کی، اوتوا نصیبا، جو دیے گئے ایک حصہ، من الکتاب، خاص کتاب میں سے، یعنی لوح محفوظ میں سے ان کو تورات انجیل دی گئی۔ یدعون، وہ دعوت دیے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، طرف اللہ کی کتاب کی، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم، درمیان ان کے۔ مدینہ کے یہودیوں کو جو ہے کہا جاتا تھا کہ تم جو ہے اللہ کی کتاب کے فیصلے جو ہے ان کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات حل کرو۔ تو وہ جو تھے ان کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ اگر یہ تمہارے پاس فیصلہ لے کر آئیں یہودی منافق، تو ان کے ساتھ انصاف پر فیصلہ کرنا ہے، انصاف میں جو ہے کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن جو ہے اللہ کے فیصلوں کی کتاب ہے، اس کی طرف آ جاؤ، اس کے فیصلے مان لو، تو ان کا رد عمل کیا تھا، ثم، پھر، یتولیٰ، پھر جاتا، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یہودیوں میں سے ایک گروہ جو ہے اس کا انکاری ہو جاتا، وہم یعرضون، اور ہیں وہ منہ پھیرنے والے۔ ذالک، یہ بأنہم، بس کے ہے کہ بے شک انہوں نے قالوا، کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو خاص آگ، یعنی جہنم کی آگ، الا ایاما معدودات، مگر دن گنتی کے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں چند دن کے لیے آگ میں رکھا جائے گا، گنتی کے دن، اور اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وغرہم، ان کو دھوکہ دیا ہے، فی دینہم، بیچ ان کے دین کے، ما کانوا، جو ہیں وہ یفترون، جھوٹ کرتے، انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ کر لیے ہیں کہ ہمیں چند دن کے لیے جہنم میں آگ میں رکھا جائے گا، اس کے بعد ہم نکال دیے جائیں گے، اور انہوں نے اپنی من مرضی کے بہت سے جھوٹ گھڑے ہیں اللہ کی آسمانی دین کے مقابلے میں، اور اس طرح انہوں نے اپنے دین کو، اصلی دین جو تھا اس کو چھوڑ کر اپنا بنایا ہوا، گھڑا ہوا، جھوٹ گھڑا ہوا، جو جھوٹا گھڑا ہوا دین ہے اس کی انہوں نے پیروی کی، اور اس دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا کہ بس یہی سچا ہے اور کوئی سچا نہیں۔ فکیف، بس کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم جمع کریں گے ان کو، لیوم، واسطے اس دن کے، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہ، بیچ اس دن کے، ووفیت، پر پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کے عملوں کے مطابق اس کو جزا سزا دے گا، اور ان کا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان کو اس قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے لیے جمع کرے گا، تو ان کا حال کیا ہوگا۔ جو اللہ کی انکاری ہے، اللہ کے حکموں فیصلوں کی انکاری ہے، ان کا کیا حال ہے، ان کی کیا حالت ہوگی۔
فرمایا وہ ہم لا یظلمون، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اے اللہ، مالک الملک، اے بادشاہ تمام تمام بادشاہی کے، تو بھی تو دیتا ہے الملک حقیق، خاص بادشاہی، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے خاص وقت کے لیے، خاص عرصے کے لیے زمین کے کسی ٹکڑے کا جو ہے تو بادشاہ بنا دیتا ہے، وطن دے، اور تو چھین لیتا ہے الملک حقیقی بادشاہی، من منوس سے، جو تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، وہ تو عزت، اور تو عزت دیتا ہے من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، وہ تو ضد، اور تو ذلیل چھوڑ دیتا ہے من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے۔ اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، عزت ضرور دیتا ہے، ذلیل نہیں کرتا۔ ذلیل کرنا کسی کو زیادتی ہے، ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بھی برائی کی جو ہے وہ نسبت نہیں کی جاتی۔ کہ اللہ کے یہ ترجمہ کہ تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، یہ غلط ہے۔ ذلیل انسان اپنے کرتوتوں سے ہوتا ہے۔ ایک شخص جو ہے کسی شریف آدمی کو کتا کہہ دے، اور وہ یا اس کے بیٹے یا اس کے حوالی یا کوئی لوگ جو ہے اس کو پٹائی کر دیں اس کی، تو انہیں شریف آدمی کو کتا کہہ دیا، تو پھر وہ کہے جی میری تقدیر ایسی تھی، تو تقدیر جیسے کہ تیری کیسی؟ پھر تقدیر کو کوسنا جو ہے، اس کا مطلب کہ اللہ نے تجھے مار پٹائی کرائی تیری زبان نے تیری پٹائی کروائی ہے، تو نے ایک شریف آدمی کو کتا کہہ دیا، تو قصور تیرا ہے یا تقدیر کا قصور ہے؟ یہ ہماری جہالت عجیب و غریبی کام کرتی ہے۔ تو اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، ذلیل کرنا ظلم ہے، اللہ نہیں کسی کو ذلیل کرتا۔ دنیا اپنے اعمالوں سے ذلیل ہوتی ہے۔ پہلی قوموں نے اگر اللہ کے عذابوں سے جو ہے ان کو ذلیل کیا گیا ہے تو وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کا اب جو ہے علاج ہی یہی تھا۔ لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کسی شخص کی بیماری جو ہے بعض دفعہ اخیر جو ہے وہ آپریشن تک لے جاتی ہے اس کو، تو آپریشن جو ہے کسی طرح بھی جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے۔ تو جب اللہ کی زمین پر جو ہے کافر مشرک منافق جو ہے فساد جو ہے وہ اس کی اخیر کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان قوموں پر عذاب نازل کرتا رہا ہے۔ کتنی دیر تک انہوں برداشت کرنا تھا؟ تو ذلیل انسان اپنے اعمال سے، اپنی زبان سے خود ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے زبان کہنی گل کہنی ہے تو میں نے منہ کٹ میں پنڈوں کٹا دوں گی، تو قصور کدا ہے؟ گل کرنے والے زبان والے کا قصور ہے نا۔ اسی طرح جو ہے کوئی شخص اچھا بڑا معزز ہے، وہ چوری کر دیتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، تو وہ کہے جی میری تقدیر ایسی تھی۔ دماغ خراب ہے، تقدیر تیری کیسی تھی؟ چوری تو نے کی، تقدیر کو جو ہے وہ غصہ تو تقدیر پہ نکال رہا ہے۔ کیوں چوری کی تم نے؟ چوری کی تم نے تو ذلیل ہو گیا معاشرے کے اندر۔ اچھا بھلا پرسکون تھا، لوگ تیری عزت کرتے تھے، تم نے چوری کی، معاشرے کے اندر ذلیل و خوار ہو گیا۔ تو ذلت جو ہے وہ انسان کی اپنی طرف سے ہے۔ باقی رہا کہ لوگوں کی طرف ذلت وہ ایک امتحان ہے۔ نیک لوگوں کو جو ہے اگر برے لوگ جو ہے وہ ان کی حد تک کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تو وہ ان کی آزمائش ہے، اس کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دے گا۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ کوئی بدماش جو ہے توہین امیز رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کو اسلام کہتا ہے کہ وہ جاہلوں سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بس صبر کرو، اس صبر کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ اور یہ جو بدماش زیادتی کر رہا ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بدماش ہے، اس لیے اس کی ذلت تو ہوگی، مظلوم کی ذلت نہیں ہوگی معاشرے کے اندر۔ تو یہ ہے کہ اللہ عزت دیتا ہے نیک لوگوں کو، نیکی کرنے والوں کو عزت دیتا ہے، اور جو ذلیل کام جو ہے جو برے کام کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنی ذلت کا سامان بناتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ بھلائی جو ہے اللہ کی طرف سے ہے اور برائی جو ہے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، قرآن پاک میں جملہ ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ بیماری جو ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ذلیل اللہ نہیں کرتا، ذلیل انسان اپنے کرتوتوں سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل چھوڑ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کافر مشرک منافق رہنا چاہتا ہے، تو اس کی جو ذلیل زندگی ہے اس نے خود اس کا انتخاب کیا، اللہ نے تو اس کو ذلیل نہیں کیا۔ اور وہ جو ہے جانوروں سپاہیوں سے بھی جو ہے بدتر ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، جو اللہ کا انکار ہی ہوتا ہے۔ بیدک الخیر، ساتھ تیرے ہی ہاتھ میں الخیر، تمام بھلائیاں ہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، برائی کوئی نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ نہ اللہ کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے، نہ کسی کو ذلیل کرتا ہے۔ انسان خود ذلیل ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے، زبان سے کوئی بولتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے، عمل کرتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ذلیلوں کی مدد نہیں کرتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پہ۔ ٹھیک ہے بھائی، تم نے شریف آدمی کو کتا کہا ہے، اب یہ سزا بھگتو پھر، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، انکا بے شک ولا کل شیء قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ طول جو تو داخل کرتا ہے اللیل، حقیقی رات کو، فی النہار، بیچ دن کے۔ رات جو ہے دن کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جب دن آتا ہے دن اس کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، رات جو ہے چھپ جاتی ہے۔ بطول جو نہار، اور تو داخل کرتا ہے دن کو، اور فی اللیل، بیچ رات کے۔ جب رات آتی ہے دن جو ہے اس کی روشنی رات کے اندر چھپ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کائنات کا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، اور تو زندہ کرتا ہے زندوں، اور تو نکالتا ہے زندوں کو، من المیت، مردوں میں سے۔ انڈے مردہ ہیں، ان میں سے زندہ جو ہے مخلوق نکل آتی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور نکالتا ہے تو مردوں کو، من الْحَيِّ، زندوں میں سے۔ پرندے جو ہے یہ پروں والے، یہ مرغی وغیرہ جو ہے یہ زندہ ہے، ان میں سے مردہ انڈے نکل آتے ہیں۔ وَتَرْزُقُ، اور تو رزق دیتا ہے من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب ہے، جس کو چاہتا ہے وسیع رزق دے دیتا ہے، تیری مرضی ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ لا یتخذ، نہ پکڑیں المؤمنون، حقیقی ایمان والے، الکافرین، حقیقی کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، سوائے ایمان والوں۔ حقیقی ایمان والے جو ہے وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی نہ کریں، کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اب ان قرآنی آیات کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے دوست جو ہے کافر ہیں، سب سے بڑی دوستی ہماری یہ ہے کافروں کے ساتھ، ہم کافروں کے آئین، ان کے فتنے کو جو ہے اپنی اللہ کی مخلوق اور اللہ کی زمین پر مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دوستی ہے ان کے ساتھ۔ اور انہیں کیا چاہیے، ان کی وہ اپنے جو ہے اس فتنوں کے ذریعے، یہ آئین اور قانون جو انہیں بنا کر دیے ہیں ملکوں کو، وہ اپنے اس فتنے کے ذریعے دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مومنین جو ہے وہ کافر کو دوست نہ بنائیں، اور ہم نے جو ہے کافروں کے فتنے کو جو ہے اب اللہ کی مخلوق پر جو ہے اللہ کی زمین پر مسلط کر رکھا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، سوچنا چاہیے، کیا یہ دوستی نہیں ہے کافروں کے ساتھ کہ ان کے فتنے کو ہم جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، جس فتنے کا اللہ نے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا سورہ کافرون کے اندر، تو ہم جو ہے کافروں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ ہم باتیں بہت بناتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، دوسروں پر اٹیک کرتے ہیں، ہم اپنے پر اٹیک نہیں کرتے۔ ہم وہ ایک مولوی نے جو ہے خلافت ملوک دیکھ کر صحابہ کرام کے نظام حکومت پر جو ہے اس نے جو ہے اٹیک کیے ہیں، اور خود جو ہے وہ شیطانی جمہوریت جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے اس میں وہ الیکشن لڑاتا رہا اپنی جماعت کو، اور آج تک اس کی جماعت جو ہے الیکشن لڑ رہی ہے اور اس کی روح کو ثواب مچا رہی ہے۔ وہ اپنا گریبان نہیں دیکھنا، دوسروں کے مطلب بہت جلدی ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حکمرانی کو آگے بڑھایا خلافت کی صورت میں، تو ان پر وہ تنقید کرتا تھا مولوی، وہ اپنے آپ پر تنقید کی نہیں اس نے،
کہ میں جو ہے ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح جو ہے، جناح صاحب کی بہن جو ہے، ان کی حمایت کروں کہ اسلام کی اس کی اجازت دیتا ہے اسلام؟ عورت کی حکمرانی کی کیا ہے قرآن میں اجازت؟ جو نبی علیہ السلام نے مخالفت کی ہے۔ فرمایا کہ وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے، نجات پا سکتی ہے، کامیابی پا سکتی ہے جو جس کی حکمرانی ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔ جی اس طرح سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا جو تھی اس کی حکمرانی ختم کی تھی۔ تو مفسر قرآن بھی ہے، تو لکھنے بیٹھ گیا کتاب جو ہے صحابہ کرام کے خلاف، تو اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کافروں کا جو فتنہ شیطانی جمہوریت ہے، اس کو جو ہے اس کی جو ہے وہ اپنی جماعت کے جس سے جو ہے اس کا جو ہے اس کو جو ہے اس فتنے کو جو ہے مسدد کیے ہوئے ہیں۔ تو اس نے اپنی جماعت کے لیے فتنہ مسدد کیا قوم پر، شیطانی جمہوریت، اور آج جو ہے اس کی قوم جو ہے اس کی روح کو ثواب پہنچا رہی ہے اس کافروں کے فتنے سے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ الزام تراشی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حکمرانی جو ہے اس کی تو اللہ حفاظت کر رہا ہے آج تک۔ صحابہ کرام نے اس نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ خواہاں خواہی جو ہے ان پر جو ہے جھوٹ لگانا، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، کوئی دلیل کی بات تو ہونی چاہیے نا۔ خود تم کافروں کے جو ہے نظام جو ہے فتنے جو ہے ان کو مسلط کرو اللہ کی زمین مخلوق پر، تو جو ہے تنقید کرو صحابہ کرام پر جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے کوئی کفر مسلط کیا؟ کیا انہوں نے کوئی اسمبلیوں کے انتخاب کرائے تھے؟ وہ جالوں کی اسمبلیاں، بدماشوں ڈاکو چوروں کی اسمبلیاں بنا کر انہوں نے کوئی آئین بنوایا تھا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کچھ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے فتنے کا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت، اور فتنے نے اس فتنے نے جو ہے اس قدر اس قوم کا برا حال کیا کہ ان ہے ظالموں کو تو نظر نہیں آ رہا۔ ٹی وی پہ لوگ جو ہے بیچارے عورتیں کہتی ہیں ہم 3 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم ہمیں کھانا نصیب ہو رہا ہے۔ اس حالت پر جو کس نے پہنچایا؟ یہ کافروں کے فتنے نے اس حالت پر جو ہے وہ پہنچایا۔ اور اس مولوی کی جماعت جو ہے اپنی جناب الیکشن میں جو ہے وہ شیطانی جمہوریت کی سیٹیں جو ہے لے کر بیٹھی ہوئی ہے، لوٹ مار کر رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بد دعائیں جو ہیں لوگوں کی، یہ کس کے کھاتے میں پڑیں گی؟ اس کا کون حساب دے گا؟ کہ میڈیا پر لوگ بیچارے چیخ رہے ہیں کہ جیسے ہم 3 کی بجائے 1 ٹائم کی روٹی اپنے بچوں کو دے رہے ہیں روکھی سوکھی۔ یہ ظلم کس نے کیا اس قوم پر؟ یہ شیطانی نظام نے، شیطانی جمہوریت نے کیا یا صحابہ کرام کے نظام نے کیا؟ کچھ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ مفسر قرآن بنے بیٹھے ہیں، اتنا پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے اندر سلیمان علیہ السلام جو ہے ملکہ سبا کی حکمرانی ختم کر دی تھی۔ وَأْتُونِي إِلَيَّ مسلمین، سلیمان علیہ السلام خط لکھا تھا کہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ وہ سورم چھوڑ کر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ کیا نبی علیہ السلام نے کسی عورت کو جو ہے حکمرانی دی تھی؟ اللہ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو یہ عظمت دی کہ نبی کی بیویاں مومنین کی امائیں ہیں، جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کی یہ مائیں ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ماں کی شان ہے۔ لیکن ان کو کیا کہا؟ اتنا درجہ دے کر کہ امت کی مائیں بنا دیا، اتنی شان و عظمت دے کر کہا ان کو کیا ہے کہ کرنا فی بیوت پہ کرنا، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے جا باہر نہ نکلو۔ آج شیطانی جمہوری میں دیکھ لیں، دفتروں میں عورتیں اکٹھی کر دی گئی ہیں، مرد بے روزگار پھریں، عورتیں جو ہے دفتروں میں کام کر رہی ہیں۔ ہسپتالوں میں جو ہے بے پردہ جو ہے نرسیں جو ہے وہ جناب دوائیں دے رہی ہیں، ٹیکے لگا رہی ہیں۔ کیا مرد نہیں ٹیکے لگا سکتے؟ مرد نہیں دوائیں دے سکتے مریضوں کو؟ کیوں یہ ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ نظر نہیں آتا ان مفتیوں کو، ان علماء کو، ان مفسرین کو؟ یہ چیز نہیں نظر آتی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو کہ واقعی اسلام ہے؟ یہ دوسروں پر تنقید شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ
ثم یتولى فریق، پھر جاتا ہے ایک گروہ منہم، ان میں سے، ان کو اللہ کی طرف سے لوح محفوظ کا ایک حصہ تورات انجیل کی صورت میں دیا، اس کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ ہم مورزون، اور منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ گروہ ان میں سے جو ہے مانتے ہی نہیں ہے اللہ کی کتاب، جیسا ہم نہیں مانتے۔ ہمیں تو اللہ نے کہا کہ تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں سارے لوگوں کے لیے اللہ نے نکالا ہے، چنا ہے، تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم نے ساری دنیا کو جو ہے نیکی کا حکم دینا ہے، ساری دنیا کو جو ہے برائی سے روکنا ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہم دنیا کو اللہ کا دین جو ہے پہنچا رہے ہیں؟ اللہ کا آسمانی دین پہنچا رہے ہیں ہم ساری دنیا کو؟ اپنے فرقے کی کتابیں پڑھ کر سنا رہے ہیں دنیا کو؟ آسمانی کتاب بیچاری غلافوں کے اندر بیٹھی ہوئی بند ہے۔ کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا؟ یہ قرآن اس لیے بھیجا تھا کہ اس کو جو ہے غلافوں میں بند کر کے رکھ دینا، اور اپنے فرقوں اور مولوی کتابیں جو ہے پڑھ کر لوگوں کو دنیا کو سنانا تبلیغ کے نام پر؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہیں کہا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے مولوی کتاب پڑھ کر دنیا کو سناؤ؟ دوسروں پر فتوے لگا لیتے ہو، اپنے آپ پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ فرمایا کہ ذالک، یہ بات بے ان، بس واپس کے کہ ہم بے شک انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایام معدودات، مگر دن گنتی کے۔ یہودیوں نے کہا ہمیں چند دن کے لیے اللہ رکھے گا آگ میں، پھر جو ہے ہمیں نکال دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وغرہم، اور دھوکہ دیا ان کو، فی دینہم، بیچ ان کے دین کے، ما جو کانو ہیں وہ یفترون، جھوٹ گھٹتے، یہ سب انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ بنایا۔ عیسائیوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے سولی چڑھ گئے ہیں، اور لہٰذا ہم جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کس انجیل میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں یہ بیان عیسیٰ علیہ السلام کا کہ تم جو مرضی کرو، میں سولی چڑھ رہا ہوں اور تمہارے سارے گناہوں کو کفارہ کر دوں گا؟ کہاں اللہ نے لکھا ہے؟ کون سی آسمانی کتاب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم عیسائیوں جو مرضی کرو، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے جو ہے گناہ کا کفارہ ادا کر سولی پہ لٹک گئے ہیں؟ قرآن اللہ تو کہتے ہیں ان کو سولی دی نہیں گئی، یہودی ان کو نہ قتل کر سکے نہ ان کو سولی چڑھا سکے۔ یہ اپنے آپ سے جو جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ کیا دنیا کی عدالت مانیں گے اس کو؟ کوئی یہ شائع کہے کہ میں بندہ گندہ کیا تھا، میرا تو کفارہ عیسیٰ علیہ السلام ادا کر کے مجھے سزا کیوں؟ کوئی عدالت مانے گی؟ یہ خود ہی جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ فکیف، بس کیا حال ہوگا جمعناہم، جب ہم اکٹھا کریں گے ان کو، یوم بعث، دن کے، لا ریب، نہیں کوئی شک فیہ، بیچ اس دن کے، ووفیت، اور پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، کے مالک تمام بادشاہی کے، تو دل ملکہ، تو دیتا ہے خاص بادشاہی، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملکہ، تو چھین دیتا ہے بادشاہی، ممن جس سے تو تشاء، تو چاہے، وتعز من تشاء، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل، اور ذلیل چھوڑ دیتا ہے من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے۔ تو ذلیل اور کمینے کی مدد نہیں کرتا، تو ذلیل کمینہ اپنی حرکتیں کرتا ہے، کمینی اور ذلیل حرکتیں کرتا ہے، تو اس کی مدد نہیں کرتا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب تمام بھلائیاں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے حقیقی رات کو، فی النہار، بیچ حقیقی دن کے، وتولج النہار، تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، بیچ حقیقی رات کے، وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے زندوں کو، من المیت، مردوں سے، وتخرج المیت، اور نکالتا ہے تو مردوں کو، من الحی، زندوں میں سے، وترزق من تشاء، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ لا یتخذ، نہ پکڑے، المؤمنون، حقیقی ایمان والے، الکافرین، حقیقی کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، سوائے ایمان والوں۔ یہ دوستی سب سے اعلیٰ دوستی ہے، کافروں کے فتنے کو اللہ کی زمین اور مخلوق سے مسلط کرنا، یہ سب سے بڑی دوستی ہے کافروں کے ساتھ۔ ومن یفعل ذلک، اور جو شخص بھی کرے گا یہ کام، فلیس، پس نہیں ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فی شیء، بیچ کسی بھی چیز میں،
جو کافروں کی دوستی نبھائے گا وہ اللہ کے دین کی کسی بھی بات پر جو ہے وہ نہیں چلنے والا، اس کا کسی بھی اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اللہ سوائے ان تتقوا، یہ کہ تم بچو منہم ان کافروں سے، تقاتن بچنا، کافروں سے ہر صورت بچو، دور رہو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نفس اپنی ذات سے، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، کافروں سے نہ ڈرو، کافروں کو سپر پاور نہ کہو۔ جو ہی افغانستان پر حملہ ہوا، ادھر ڈرون حملے شروع کر دیے بدماش نے، اور ہمارے جناب میڈیا والے دانشور سارے کے سارے خواتین و حضرات، اور اس وقت کے وزیر اعظم ملتانی گیلانی صاحب جو ہے وہ اسمبلی میں تقریر کر دی انہوں نے کہ یہ ڈرون حملے ہم کس طرح روک سکتے ہیں، امریکہ سپر پاور ہے، ہم اس کے ڈرون حملے نہیں روک سکتے، اور یہی گیت گا رہے تھے ٹی وی پر سارے دانشور۔ اب انہوں نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن جو ان کو سپر پاور تو نہ کہتے۔ اللہ کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ ڈراتا ہے تم کو نفس اپنی جان سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اللہ ہی کی تو حقیقی لوٹنا ہے۔ ڈرنا ہے اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے ڈرو، کافروں کی نافرمانی سے نہ ڈرو۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام تو کافروں کے جو ہے چھکے چھڑا دیے تھے، ان کو تو تیس نیس کر کے رکھ دیا تھا غزوات میں، جہاد میں۔ بڑی سلطنتیں ایران اور روم کی، عیسائیوں کی، آتش پرستوں ایرانوں کی بڑی سلطنتیں مسلمانوں نے جب قدموں کے نیچے رون ڈالی تھی۔ ابھی صحابہ کرام کے خلاف یہی جو ہے گلا شکوہ ہے کہ وہ جو ہے ان کا نظام صحیح نہیں تھا۔ تم نے کون سا جہاد کیا ہے، تم نے کون سا ملک فتح کیا ہے کہ تم ان سے اعلیٰ ہو گئے؟ تو فرمایا کہ اللہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، طرف اللہ تعالیٰ کی ہی لوٹنا ہے۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تخفوا، اگر تم ڈرو، چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو بیچ تمہارے سینوں کے ہے، اور تبدو ہو یا ظاہر کرو اس کو، یعلم ہو، جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، جو باتیں تمہارے سینوں میں گھوم رہی ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، تمہارے سینوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، جو بیچ زمینوں کے ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کو اختیار ہے ہر چیز پر، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے جو ہے محاسبہ نہیں ہوگا، تو پھر جس وقت جو ہے تمہارے مرنے والی کی جان جو ہے ہمارے فرشتے جو ہے نکال کر لے جاتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے ہیں، اس وقت ذرا روک کے تو دکھاؤ کہ فرشتے جو ہے ہمارے عزیز باپ کی، بیٹے کی، رشتے دار کی روح نہ قبض کریں، ذرا روک کے دکھاؤ، تمہارا بس چلتا ہی نہیں ہے۔ یوم، اس دن تجد پائے گی کل نفس، ہر جان، ما عملت، جو اس نے عمل کی، من خیر، نیکی میں سے، محضرا، حاضر، سامنے، جن لوگوں نے نیکیاں کی ہیں ایمان لانے کے بعد، قیامت کے دن ان کے نیکیوں کا جو ہے اعمال نامہ جو ہے ان کے سامنے ہوگا، اس اعمال نامے میں نیکیاں آئیں گی کہ یہ نیکیاں تم نے کی ہے، وما عملت، اور جو اس نے عمل کیے ہوگے، من سوء، برائی سے، وہ بھی لکھے ہوئے ہوں گے نامہ اعمال میں۔ سمت تودو، چاہے گی، لو، چاہے گی جان، لو، اگر، انا بینہا، کہ بے شک واسطے درمیان اس کے، و بینہ، اور درمیان اس کے نامہ اعمال کے، امدن، دوری ہو، فاصلہ ہو، امدن، فاصلہ ہو، بعیدن، دور کا۔ جب مجرمین کو، کافروں کو، منافقوں کو نامہ اعمال ملے گا تو وہ کہیں گے کاش یہ ہمارے اور ہمارے نامہ اعمال کے درمیان ایک لمبی چوڑی بڑی دور کی جو ہے دور کا فاصلہ آ جائے، یہ ہماری جان چھوٹ جائے اس سے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نفس اپنی ذات سے، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، میں سپر پاور ہوں، کافر بدماش سپر پاور نہیں ہے۔ افغانستان میں اللہ نے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ کس طرح وہ بھاگے ہیں افغانستان چھوڑ کر۔ کیا افغانیوں نے ان کو نکالا؟ ان سے اللہ نے نکالا، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا، ڈر پیدا کر دیا، اور وہ بھاگ گئے چھوڑ کر سب کچھ۔ یہ سپر پاور ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، رؤوف، بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، بالعباد، ساتھ اپنے بندوں کے۔ ترجمہ دوبارہ جی۔
ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون جو انکار کرتے ہیں بآیات اللہ ساتھ اللہ کی نشانیوں آیتوں حکموں فیصلوں کے یقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے رہے ہیں حقیقی نبیوں کو سچے نبیوں کو بغیر حق بغیر حق کے یقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو یامرون جو حکم دیتے ہیں بالقسط کے ساتھ حقیقی انصاف کے من الناس لوگوں میں سے نبیوں کے بعد جو اللہ کے دین کا دین جو ہے اس کو لوگوں پر اللہ کے دین کا انصاف اللہ کے دین کے انصاف کا حکم دیتے ہیں یہ ان کو بھی نہیں چھوڑتے ان کے بھی دشمن بن جاتے ہیں فبشرہم پس خوشخبری دے ان کو بعذاب علیم ساتھ عذاب دردناک کے اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم عمل ان کے پھر دنیا والآخرہ بیچ دنیا کے اور آخرت کے ان کے سب اعمال جو بھی یہ کر رہے ہیں نیکیاں سب برباد وما لہم اور نہیں ہے واسطے ان کے من ناصر کوئی مددگاروں میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا حکم و فیصلوں جو ہے حکم و فیصلوں کا نصیحتوں کا جو بھی انکار کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا علم تر الی الذین کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان لوگوں کی اوتوا جو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتاب ایک خاص کتاب میں سے یعنی لوح محفوظ کا ایک حصہ دیے گئے تورات انجیل زبور کی صورت میں بنی اسرائیل کو دیے گئے یدعونا وہ دعوت دیے جاتے ہیں الی کتاب اللہ طرف اللہ کی کتاب کی ان کو اللہ کے قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کے فیصلے مان لو لیحکم تاکہ وہ قرآن فیصلے کرے بینہم درمیان ان کے تو قرآن کے فیصلے نہیں مانتے کون نہیں مانتے یہودی جو ہے کافر جو ہے اہل کتاب جو ہے مسلمان مانتے ہیں آج ہم پر جو ہے اللہ کی کتاب کے فیصلے حکمرانی جو ہے نافذ ہیں یا کافروں کے فتنے نافذ ہیں اسی لیے یہ ظالم کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو قرآن نہ پڑھو جو ہم نے جھوٹ گھڑ رکھا ہے جھوٹے جو ہے دین بنا رکھے ہیں جھوٹے اسلام بنا رکھے ہیں ان سے لوگ جو ہے وہ باغی ہو جائیں گے اگر قرآن پڑھ لیا تو کیا آج ہم قرآن کے فیصلے مان رہے ہیں کیا یہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے سورۃ کافرون کے لکم دینکم ولی دین کافرو تمہارا دین تمہارے لیے ہمارے لیے نہیں ہے کیا اس قرآن کے فیصلے کو ہم نے ماننا ہے کیا اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ صف اور سورہ فتح اور دیگر صورتوں میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو دین حق اور سچی ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس دین حق کو ساری دنیا کے دینوں پر غالب کرے کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور اس نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں آج ہم اللہ تعالیٰ کے اور نبی علیہ السلام کے دین کو غالب کر رہے ہیں یا کافروں کے فتنے کو جو ہے مسلط کر کے غالب کر رہے ہیں یہ اس لیے قرآن نہیں پڑھنے دیتے کیونکہ انہوں نے خود قرآن نہیں پڑھا قرآن ان کا سلیبس ہی نہیں ہے انہوں نے تو دین ہی علیحدہ بنا لیا اگر یہ قرآن پڑھا ہوتا تو ان کے دل تو کچھ اور ہی ہوتے انہوں نے تو اللہ کے دین کی مخالفت جو ہے وہ شروع کر دی ہے کیا آج جو ہے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے مشن پر پورا کر رہے ہیں ہم کہ اللہ کے دین کو سچے دین کو جو ہے ہم کافروں کے دین دنیا کے دینوں پر غالب کرنے کا مشن دیا نبی علیہ السلام کو کہ آج ہمارا مشن بھی وہی ہے اگر ہم نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے یہ مشن دی ہے نا اپنے نبی کو جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے نا تو کیا اللہ کے رسول کے جو حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم مان رہے ہیں کیا ہم اسلام کو دین حق کو غالب کر رہے ہیں یا کافروں کے فتنے کو غالب کر کے بیٹھے ہیں ایمانداری سے فیصلہ کریں نہیں کریں گے تو اللہ تو فیصلہ کرے گا انشاءاللہ تعالی فرمایا لیحکم بینہم تاکہ وہ قرآن فیصلے کر درمیان کے ثم یتولا پھر منہ پھیر لیتے ہیں فریقون ایک گروہ منہم ان میں سے ہم مورزون اور وہ ہیں منہ پھیرنے والے ذالک یہ بانہم بس باب اس کی کہ بے شک انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو خاص آگ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمیں چند دنوں کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا اس کے بعد ہمیں نہیں رکھا جائے گا الا ایام معدودات مگر دن گنتی کے ہم گنتی کے دن جہنم میں رہیں گے زیادہ نہیں رہیں گے ہم یہ ان کا دعویٰ ہے اللہ فرماتے ہیں وغرہم ان کو دھوکہ دیا ہے فی دین بیچ ان کے دین کے ماں اس چیز نے کانوں جو ہیں وہ یفترون جھوٹ گھڑتے
یہ انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ کر لیا ہے کہ ہمیں چند دن کے لیے دو میں رکھا جائے گا، اور ان کا جو جھوٹ گڑا ہے، اس جھوٹ نے ان کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے، دھوکے میں۔ تو جھوٹ کا جو ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ انسان کو کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ جو ہے۔ فکیفا، بس کیا ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم جمع کریں گے ان کو، لیوم واسطے اس دن کے، لا ریب، نہیں کوئی شک فیہ ہے بیچ اس دن کے، جس قیامت کے لیے ہم نے ان کو اکٹھا کرنا ہے، اور جس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا حال اس دن پھر کیا ہوگا۔ یہ کوئی بات نہیں اللہ کے رسول کی مان رہی، پھر قیامت کے دن کا حال کیا ہوگا۔ وفے یا تو پورا دیا جائے گا کل نفس، ہر جان کو، ماں کا سبا، جو اس نے کمایا، جس جان نے جو کمایا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ وہم لا یظلمون، وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، مالک تمام بادشاہی کے، ساری کائنات کی بادشاہی کے مالک، تو دل ملک کا تو دیتا ہے خاص بادشاہی، ایک حصہ، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع، اور تو چھین دیتا ہے الملک، خاص بادشاہی، ممن، جس سے تشاء تو چاہتا ہے۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ بنا تھا، دماغ خراب تھا، اللہ نے غوطے دے کر مارا اس کو، چھین لی اس سے حکمرانی۔ نمرود جو تھا بڑا پھرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو ہے جوتے مروا کر اس کو ہلاک کیا۔ ابو لہب وغیرہ جو ہے یہ سارے مکہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن، صحابہ کرام کے دشمن، کیا حشر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا۔ افغانستانی بدماشی کرنے والوں کا کیا نتیجہ نکلا، کیا حشر ہوا۔ تو یہ حکمرانی اللہ تقسیم کرتا ہے، بندے نہیں تقسیم کرتے۔ تو دل ملک کا من تشاء، تو دیتا ہے خاص حکمرانی من جس کو تو چاہتا ہے، اور تنزع، اور تو چھین دیتا ہے ملک کا خاص حکمرانی یا ملک، ممن، جس سے تشاء تو چاہتا ہے، وہ تو عز من تشاء، تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، وہ تو ذل، اور تو ذلیل چھوڑ دیتا ہے من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے۔ جو بندہ ذلیل کام کرتا ہے اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، اس کو اس کی ذلت میں چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ذلیلوں کی مدد تو اللہ نہیں کرے گا، اللہ تو اپنے نیک بندوں کی کرے گا۔ جو ذلت والے کام کریں گے ان کی اللہ مدد نہیں کرے گا۔ جو عزت والے، عظمت والے کام کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ جو ذلیل کام کریں گے اپنے لیے تو ان کو پھر اللہ چھوڑ دے گا، جاؤ ذلیل ہو جاؤ پھر۔ بیاد کل خیر، تیرے ہی ہاتھوں میں، ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو اوپر ہر ایک چیز کے قدرت طاقت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے حقیقی رات کو، فی النہار، بیچ حقیقی دن کے، وتولج النہار، اور داخل کرتا ہے تو دن کو، فی اللیل، بیچ حقیقی رات کے، وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے تمام زندوں کو، من المیت، مردوں میں سے، وتخرج المیت، اور نکالتا ہے تمام مردوں کو، من الحی، زندوں میں سے، وترزق، اور تو رزق دیتا ہے من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ لا یتخذ المؤمنون، نہ پکڑیں حقیقی ایمان والے، الکافرین، حقیقی کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، سوائے ایمان والوں۔ جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کے دوست بھی حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں۔ جن کا ایمان جو ہے ختم جو ہے ملاوٹ والا ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، وہ کافروں کے ساتھ دوست ہوتے ہیں، وہ ایمان والوں کے دوست نہیں ہوتے، وہ کافروں کے دوست ہوتے ہیں۔ حقیقی ایمان والے ایمان والوں کے دوست، اور منافق کافروں کے دوست۔ سورہ حشر پڑھ کے دیکھ لیں، باقی صورتیں پڑھ لیں۔ منافقین کی دوستی جو ہے یہودیوں کے ساتھ تھی مدینہ منورہ کے، اور آج بھی منافقین کی دوستی کافروں کے ساتھ ہے۔ ان کے ملکوں میں جو ہے ان کو پناہ ملی ہوئی ہے، یہ خزانے لوٹ کر، یہ جائیدادیں بنا کر ان کو پناہ ملی ہے کافروں کی گود میں۔ کیا یہ ایمان والے ہیں؟ ایمان والوں کو تو مارنے آ جاتے ہیں، اسلحہ چلاتے ہیں ان پر۔ فرمایا میں یفعل، جو شخص بھی کرے گا ذالک، ایسا کام، فلیس، پس نہیں ہے وہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فی شیء، بیچ کسی بھی چیز کے۔ جو کافروں سے دوستی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی دین کی بات پر چلنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، کسی ایک چیز پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ الا مگر ان تتقوا، ایک دم بچو، منہم، ان کافروں سے، تو کہا بچنا، کافروں سے بچو، دور رہو، دشمن ہے تمہارے۔ وَيُحَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نفس، اپنی ذات سے، اللہ اپنے سے ڈراتا ہے کہ میری نافرمانی نہ کرو، تو اور کافروں کی فرما برداری نہ کرو میرے مقابلے میں۔
وَإِلَى اللَّهِ طرف اللہ تعالیٰ کی المصیر حقیقی لوٹنا ہے۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تخفوا اگر چھپا لو تم ما فی صدورکم جو بھی تمہارے سینوں کے ہے، او تبدو ہو یا ظاہر کر دو اس کو، یعلم اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، یعلم اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو بھی بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض جو بھی زمینوں کے ہے، واللہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر ایک چیز کے قدرت طاقت رکھنے والا ہے۔ یوم اس دن یعنی قیامت کے دن تاجد وہ پائے گی کل نفس ہر جان ما قسمت جو بھی اس نے کمایا، من خیر بھلائی سے نیکی سے، محضرن حاضر کیا جانے والا، اس کے سامنے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال کھل کر سامنے آ جائے گا۔ وما عمل تو جو اس نے عمل کی منسوب برائی سے، برے کاموں کا ریکارڈ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ تودو چاہے گی جان، لو کاش یا اگر، انا بے شک بینہا درمیان اس کے نامہ اعمال کے، و بینہ درمیان اس شخص کے ابداً فاصلہ ہو بعیدہ دور کا، وہ اپنے نامہ اعمال سے جان چھڑائے گا، کیونکہ کافروں کا برا نامہ اعمال جو ہے وہ تو جہنم کا ٹکٹ ہوگا اور وہ ان کی جان نہیں چھوڑے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللہ ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نفسہ وہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، بالعباد ساتھ تمام بندوں کے۔ گرامر کے ان عرف ناس نے اسم ہے، اللہ دین الفلام سے اسم معرفہ، یا انہوں سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، ان عرف ناصر کا منصوب ہو کر مرکب نسبی، یکفرون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ بے حرف جار آیات اس میں نکرہ، آیاتن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے آیاتن جار مجرور مرکب جاری، پھر آیات ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو آیات مضاف، اللہ ہو تھا، آیات مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، مضاف کا مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یکفرون فعل مضارع معروف، اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے، اپنے متعلق بے آیات اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ان الذین ناصب منصوب مرکب نسبی ہے تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ یقتلون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین الفوں کا ماضی معروف قاتلا یقتلو باب ناصر ینصرو، یقتلو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واؤن جمع کا لغت یقتلون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ النبیین الف لام سے اسم معرفہ، اصل میں النبیون تھا، واؤن سے فاعلی حالت میں النبیون تھا، یہ یقتلون فی المضارع معروف کا مفعول بنا تو النبیون سے النبیین، واؤ جو ہے وہ یا میں بدل گیا۔ بے حرف جار ہے، غیر اس میں نکرہ غیرون تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو تو بغیرن جار مجرور مرکب جاری، پھر غیرن کی ایک زیر ختم ہوئی تو غیر مضاف، حقن اس میں نکرہ حقن تھا، غیر مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو حقن ہو گیا، مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یقتلون پھر مضارع معروف، اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول النبیین، اپنے متعلق بغیر حق جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر عطف ہے یقتلون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ قاتلا یقتلو پھر واؤن جمع کا لگا تو یقتلو سے یقتلون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الذین الفلان سے اسم معرفہ، یعنوں سے جمع جو مذکر غائب کا اس میں موصول، یقتلون فی المضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یقتلون فی المضارع معروف، اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول الذین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یامرون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف امرا، امرا یامرو باب ناصر ینصرو، امرا یامرو باب ناصر ینصرو، امرا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، یامرو یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر واحد ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، واؤن جمع کا لگا تو یامرون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔
بے حرف جار القسط الفلان سے اسم معرفہ القسط تو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالقسط جار مجرور مرتبہ جاری۔ من حرف جار ہے الناس الفلان سے اسم معرفہ الناس ہو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الناس جار مجرور مرتبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا یامرون فی المضارع معروف، اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بالقسط جار مجرور مرتبہ جاری، متعلق نمبر 2 من الناس جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے بشر فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف باشرہ، پھر باب تفعیل میں گیا تو بشرہ، 4 حرفوں کا ماضی معروف بشرہ، پھر اس سے امر بنا تو آخری حرف را کو جزم اور آخری سے پہلے شین کو زیر، بشرہ ماضی سے بشر فعل امر بن گیا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بشر فعل امر کا مفعول، بے حرف جار عذاب اس میں نکرہ عذاب تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو تو بے عذاب جار مجرور مرتبہ جاری۔ علیم اس میں نکرہ علیم تھا، یہ عذاب موصوف کی صفت ہوا تو علیم سے علیمن ہو گیا، موصوف سے مل کر مرتبہ توصیفی، پورا مرتبہ توصیفی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا بشر فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم اور اپنے متعلق بے عذاب علیم جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اولئک کا اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، اولئک اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے، الذین الفلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول، اولئک کا اس میں اشارہ موصوف، الذین اس کی صفت موصوف سے مل کر مرتبہ توصیفی۔ حابطۃ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف حابطہ، حابطہ یحبط باب سامع یسمع، حابطہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی واحد مؤنث غائب کی تو حابطہ سے حابطت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اعمال اس میں نکرہ اعمال تھا، 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں، حابطت فعل ماضی معروف کا فاعل، پھر اعمال سے ایک پیش ختم ہوئی تو اعمال مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اعمال مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرتبہ اضافی، پورا مرتبہ اضافی فاعلی حالت میں، حابطت فعل ماضی معروف کا فاعل۔ فی حرف جار ہے الدنیا الفلام سے معرفہ دنیا یو تھا، یہ فی حرف جار کا مجرور ہو تو پھر دنیا یہ جار مجرور مرتبہ جاری، پھر الدنیا یہ کہ آخری یہ جو ہے اس کے اس کو اللہ تعالیٰ نے علم میں بدل دیا تو الدنیا ہو گیا، پھر دنیا جار مجرور مرتبہ جاری، اور پھر الآخرت الفلان سے معرفہ الآخرت تو تھا، یہ بھی فی حرف جار کا مجرور ہوا تو پھر الآخرت جار مجرور مرتبہ جاری۔ جملہ بنے گا حابطت فعل ماضی معروف اپنے فاعل اعمالہم مضاف مضاف الیہ مرتبہ اضافی فاعلی حالت، اپنے متعلق نمبر 1 فی الدنیا جار مجرور مرتبہ جاری، متعلق نمبر 2 فی الآخرت جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اولئک الذین موصوف سے مرکب توصیفی آیا تو یہ مرکب توصیفی مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر تو ہے معرف نفی ہے، لا اس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ من حرف جار ہے ناصرین، پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل یا اس میں ناصرون تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو واو یا میں بدل گیا، ناصرون سے من ناصرین جار مجرور مرتبہ جاری۔ اب معرف نفی کے بعد جو ہے کوئی فعل نہیں ہے، لہذا معرف نفی جو ہے یہ خود فعل لیسا میں بدل جائے گا، تو ما کی جگہ آ گیا لیسا، لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، یہ اصل میں لائیے سا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے اس کو یا کی زیر ختم کر کے جزم دی تو لیسا، تو تھا یہ لائیے سا ید یس ہو باب سامع یا یسمع، اللہ نے آسانی کے لیے یا کی زیر ختم کر کے جزم دے دی تو لیسا ہو، اور ماں کی جگہ آ گیا پھر لیسا،
اب جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی مرفوع فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 لہم جار مجرور رکھ پہ جاری، متعلق نمبر 2 من ناصرین جار مجرور رکھ پہ جاری سے مل کا جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ خبریہ منفی، اور لیسا فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ منفی۔ اور پھر سوالیہ ہے لام حرف جاز میں مضارع ہے، تارا تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف رعا یا یرعیو باب فاتح یفتح، یرعیو یا کی جگہ علامت تا لگی تو ترعیو، پھر اللہ نے آسانی کے لیے حمزہ کی زبر را کو، را کی جزم حمزہ کو ترعیو ہو گیا، پھر اللہ نے جزم والے حمزہ کو آسانی کے لیے نکال دیا تو ترعیو رہ گیا، پھر اللہ نے یا ختم کر دی ترا رہ گیا، ترا تا سے پھر مضارع معروف تارا یو تھا، اس کے شروع میں لام حرف جاز میں مضارع ہے، اس لام حرف جاز میں مضارع نے تارا یو کی یا پر جو ہے جو پیش تھی ختم کر کے جزم دی تو یہ بن گیا لم ترئی، پھر اللہ نے یا ختم کر دی تو لم ترا رہ گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو پھر مضارع جو ہے لم کی وجہ سے ماضی منفی میں چلا گیا، تو لم ترا پھر ماضی معروف منفی واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الا حرف جار ہے الذین الف لام سے اسم معرفہ یا عنہ سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا لم ترا پھر ماضی معروف اپنے فاعل، پھر ماضی معروف منفی اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق الذین جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں آر پھر سوالیہ ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ اوتو جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا آتے یو باب ضرب یضرب، آتا یا تھا، اس کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو یہ بن گیا آتا یا، فعل ماضی معروف مجہول بنا تو پہلے حرف الف پر پیش آ گئی، دوسرے حرف تا کے نیچے زیر آ گئی، تو آتا یا ماضی معروف سے اوتے یا فعل ماضی مجہول اوتے یا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے الف کے بعد جو حمزہ تھا اس کو واو میں بدل دیا تو او کی بجائے او بن گیا، اوتے یا، آسان ہو گیا اوتے یا، پھر واو جمع کا لگا تو اوتے یو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو او تو رہ گیا، واو نے تا کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو او تو، فعل ماضی مجہول واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، نصیباً اس میں نکرہ نصیبن تھا، یہ اوتو فعل ماضی مجہول کا مفعول بنا تو نصیباً۔ من الفجار ہے الکتاب الف لام سے سمار فل کتاب وہ تھا، من الفجار کا مجرور ہوا تو من الکتاب جار مجرور نقطے جاری، جملہ بنے گا اوتو فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، نصیباً اپنے متعلق من الکتاب جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یدعونا یا سے فعل مضارع مجہول ہے، علامت مضارع یا پر پیش ہے، دعوا عین درمیان والے حرف پر زبر ہے، یہ فعل مضارع مجہول۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا دعوا یدعو فعل مضارع بن گیا، اس سے مجہول بنا تو علامت مضارع یا کی زبر ختم کر کے پیش دے دی، اور عین کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یدعونا سے یدعونا ہو گیا، یدعونا دعوا یدعو وہ تھا، مجہول بنا تو یدعو واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو یدعونا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والے واو کو نکال دیا تو یدعونا رہ گیا، یا سے فعل مضارع مجہول، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ الا حرف جار ہے کتاب، اس میں نکرہ کتاب ان تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا کتاب جار مجرور نقطے جاری، پھر کتاب ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو کتاب مضاف اللہ ہی اللہ ہو تھا، کتاب مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہی ہو گیا، مضاف رقب اضافی پورا رقب اضافی، الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
اب جملہ بنے گا یدعونا فی المضارع مجہول، اپنے نائب فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق الی کتاب اللہ ہے، جار مجرور مقبول جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ڈیل ہمیں کہی ہے یحکما، یا سے فعل مضارع معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، تین الفوں کا ماضی معروف ہے حکما، حکما یحکمو، فاعل ناصب ینصر، یحکمو تھا، اس کے شروع میں دے حرف جار، دے دام کئی ہے تو دام کئی نے اس کے آخری حرف میم کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یحکمو سے دے یحکم، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بینا اس میں نکرہ بینو تھا، یحکما فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو بینو سے بینا، پھر بینا مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، یحکما فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یحکما فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، بینہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ثم حرف عطف ہے یتولد، یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف والا یا، والا یا یول یو باب ذرا با یضرب، والا یا یہ باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف لام پر شد آ گئی، والا یا سے ولا یا، ولا یا یو ول یو تولی یون باب تفعیل، ولا یا فعل ماضی کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تولا یا ہو گیا، تولا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں یا علامت مضارع لگی تو یتولا یو، یتولا یو، پھر اللہ نے آسانی کے لیے یا خالی کر دی تو یہ یتولا ہو نا، یا خالی کر کے اللہ یا سے پہلے لام کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو یتولا یو سے آسان ہو گیا یتولا، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فریقون اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، یتولا فعل مضارع معروف کا فاعل، من حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ رہے گا یتولا فعل مضارع معروف اپنے فاعل فریقن اور اپنے متعلق منہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، وعرف عطف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، موردون میم پیش پر اس میں فاعل ہے، واؤن سے جمع جو مذکر کا اس میں جمع مذکر سالم کا اسم ہے فاعلی حالت میں۔ اب جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا، موردون میم پیش اور اس میں فاعل، واؤن سے جمع اس میں نکرہ، ہم مبتدا موردون اس میں نکرہ اور اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ذالک اس میں اشارہ ہے، بے حرف سبب ہے، ان حرف ناصب میں اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، قالو فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرف کا ماضی معروف تھا قاوالا، قاوالا یقبلو باب ناصر ینصر، قاوالا تھا اللہ نے ثانی کے لیے واؤ کالم میں بدلا تو کالا ہو گیا، پھر واؤ جمع کر لگا تو کالو، جملہ بنے گا کالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں انہم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، کالو سے جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ذالک اس میں اشارہ ہے تو ذالک اس میں اشارہ مبتدا بن گیا، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ لام حرف ناصب مضارع ہے، حرف نفی ہے، تمسا جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، ماسا سا، ماسا سا یم سا سو، پھر یا علامت انداری کی جگہ تا لگی تو تم سا سو، پھر اللہ نے ثانی کے لیے پہلے سین کی زبر جو ہے وہ میم کو دے دی، میم کی زبر پہلے میم کی جزم پہلے سین کو دے دی تو یہ بن گیا تمس سو، تمس سو، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جزم والی سین اور پیش والی سین کٹھی کر کے شاد دے دی تو تمسو ہو گیا، پھر اس کے شروع میں دن حرف ناصب میں مضارع ہے، اس دن حرف ناصب میں مضارع نے آخری حرف سین کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو تمسو سے دن تمسا، پھر مضارع معروف منفی،
اور واحد مونس غائب کا صیغہ نا تثنیہ و جمع مذکر مونس متقدم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لن تمسا فعل مضارع معروف منفی کا مفعول النار والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں لن تمسا فعل ماضی معروف منفی کا فاعل النار فاعل. اب جملہ بنے گا لن تمسا فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل النار اور اپنے مفعول نا سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا منفی ہو گیا. الا حرف استثناء ہے ایام اس میں نکرا ایام تھا. یہ الا سے پہلے جو ہے یہ اپنا تمسا جو ہے تمسو جو ہے یہ اپنے اصلی حالت میں تمسو جو ہے اور تمسو نا النارو جو ہے یہ الا کے بعد آ جائیں گے. تمسو نا اور النارو اللہ کے بعد آ جائیں گے. اور ایامن اس میں نکلا ایام تھا یہ تمسو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تھا ایامن معدوداً میم زبر والے سے اس میں مفعول ایامن موصوف کی صفت سے ہوا تو یہ مفعولی حالت میں معدودات تین ہو گیا. موصوف سے مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی جو ہے یہ مفعولی حالت میں. اب اللہ سے پہلے جو ہے تمسن النارو یہ جو ہے یہ آ جائے گا تو جملہ بنے گا ادا کے بعد تمسنا فعل ماضی تمسو فعل مضارع معروف اپنے فاعل النارو اپنے مفعول نا اور اپنے مفعول نمبر 2 ایام معدودات موصوف سے مرکب توصیفی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. وارفت ہے غرہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا غارہ یا غرے رو غارہ را تھا نہ ثانی کے لیے دونوں را اکٹھی کر کے شاد دے دی تو غرہ ہو گیا. فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی غرہ فعل ماضی معروف کا مفعول. فی حرف جار ہے دین اس میں رکھا دین تھا فی حرف جار کا مجرور وہ تو فی دین جار مجرور مقبل جاری. جب دین کی ایک زیر ختم ہوئی تو دین مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی دین مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے اور یہ ما جو ہے یہ غرہ فعل ماضی معروف کا مفعول ہے. ما جو ہے غرہ فعل ماضی معروف کا فاعل ہے مفعول نہیں فاعل ہے. جملہ بنے گا غرہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ما اور اپنے مفعول ہم اور اپنے متعلق فی دین ہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. کانو فعل ماضی معروف ہے باول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. فعل ناقص ہے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے. یفترون یا سے فعل مضارع معروف ہے باون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا فارا یا یفرے یو باب زارا با یضرب. فارا یا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الف پہ داخل کیا کوشش تردد کے لیے تو فارا یا سے افطارا یا پھر الف کی جگہ لام تندارے یا لگی تو یفتارے یو پھر واو نون جمع کا لگا تو یفتارے یونا پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش بھائی یا کو نکال دیا تو یفترونا رہ گیا. کانو فعل ماضی فعل ناقص ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ یفترون فعل مضارع معروف فعل تام ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ. اب کانو فعل ماضی فعل ناقص اور یفترون فعل مضارع فعل تام دونوں اکٹھے کیے تو یہ ماضی استمراری بن گئی. کانو یفترون فعل ماضی معروف استمراری جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا کانو یفترون فعل مضارع فعل ماضی معروف استمراری اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول جو ہے مبتدا بن گیا. جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اس میں یا خبریہ ہو گیا. فارفت ہے کیفا اس میں سوالیہ ہے. یا اس میں جزف ما ہے. جمع نا فعل ماضی معروف ہے آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نا کی وجہ سے نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا جامع یا جمع او با فاتح یفتح. جامع تھا فعل ماضی معروف با مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جو ہے نا ضمیر لگائی تثنیہ جمع مذکر متکلم کی ضمیر
تو یہ بن گیا ماضی کے آخری حرف عین پر جزم آ گئی، جمع سے جمعنا، پھر ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جمعنا پھر ماضی معروف کا مفعول، دے حرف جار یومن اس میں نقرہ یومن تھا، دے حرف جار کا مجرور ہوا تو دے یومن جار مجرور مقبل جاری، جملہ بنے گا جمعنا پھر ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر اپنے اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم، اور اپنے مبتدا کے لیے یومن جار مجرور مقبل جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اذا اس میں ظرف زمان آیا تو یہ اذا اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبری کے شروع میں کیفا اس میں سوالیہ آیا تو اس میں سوالیہ مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، خبریہ کی بجائے انشائیہ، کیونکہ کیفا اس میں سوالیہ ہے، کیفا اس میں سوالیہ ہو تو جملہ فعلیہ اپنا جملہ اسمیہ انشائیہ، اذا کی وجہ سے جملہ پہلے اسمیہ بن گیا، پھر یہ جملہ اسمیہ جو ہے اذا والا یہ کیفا کے ساتھ ملا تو کیفا اس میں سوالیہ مبتدا، اور یہ جملہ اسمیہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ لا لائے نفی جنس ہے، ریبا اس میں نقرہ رئی بن تھا، یہ لا لائے نفی اس جنس کا اس میں جنس ہوا تو رئی بن سے رئی با، فی حرف جار ہے ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، اب جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس اپنے اس میں جنس ریبا اور اپنی خبر فی جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور پھر ہے وفیت فعل ماضی مجہول ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف وافا یا یو فے یو، وافا یا تھا باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف فا پر شد آ گئی، وفا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، وفا یا تھا پھر مجہول بنا تو پہلے حرف واو پر پیش، دوسرے حرف فا کے نیچے بے زیر، اور تیسرے آخر میں جو ہے یہ وفے یا آخر پر یا پر جزم، وفے یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل تھا، فعل ماضی مجہول وفا یا فعل ماضی معروف سے مجہول بنا تو واو پہلے ہر واو کو پیش، دوسرے کو زیر فا کو، تو وفا یا پھر جو ہے تاب نیا فعل جو ہے وہ اپنا نائب فاعل، نیا نائب فاعل تا لگی تو یہ وفیت ہو گیا، فعل ماضی معروف فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ، فعل ناقص اور جزم والی تا کی وجہ سے ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، کلو اس میں نقرہ کلن تھا دو پیشوں سے فائلی حالت میں، وفیت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل، پھر کلن کی ایک پیش ختم ہوئی تو کلو مضاف، نفس اس میں نقرہ نفسن تھا، کلو مضاف کا مضاف ضائع ہوا تو کلو نفس جار مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ وفیت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ وفیت فعل ماضی مجہول کا مفعول ہے، جملہ بنے گا وفیت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، کلو نفسن جار مجرور مرکب جاری فاعلی حالت، اور اپنے مفعول ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر دفعہ ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی کسبت جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم کی وجہ سے فاعلی حالت ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاسبا یکسب با ضربا یضرب، کاسبا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے جزم والی تا لگائی واحد مؤنث غائب کے لیے کاسبا سے کاسبت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا کاسبت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ،
اور پھر ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لارف نفی ہے، یظلمون یا سے پھر مضارع مجہول ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ظالما یظلمو، باب ضربا یظلمو، یظلمو تھا مجہول بنا تو علامت مضارع پر پیش آ گئی زبر کی جگہ، اور لام کی زیر کی جگہ زبر آ گئی تو یظلمو سے یظلمو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یظلمون، پھر اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یظلمون، پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل نائب فاعل جملہ بنے گا لا یظلمون فعل مضارع مجہول منفی، فعل مضارع مجہول منفی اپنے نائب فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، اور جب اس کے شروع میں ہم ضمیر آئی تو ہم ضمیر مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر میں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ کل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تینوں جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اللہم جو ہے اصل میں تھا یا اللہ، یا اللہم یا حرف ندا تھا، اس سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا عبارت مختصر کرنے کے لیے، تو اللہم کے شروع میں یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا کی جگہ پھر لگ جائے گا ادعو، الف سے پھر مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اللہم جو ہے یہ ادعو فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا جو ہے ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، اللہم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ مالکا جو ہے یہ مالک کو تھا، یہ اللہم موصوف کی صفت بنا تو یہ اصل میں المالک کو تھا، اللہم جو ہے موصوف کی صفت المالک کو، اور یہ جو ہے پھر یہ مالک کو جو ہے یہ اپنا اللہم موصوف، المالک اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پھر جو ہے یہ المالک یہ المالک کو سے یہ اللہم موصوف کی صفت بنا تو المالک کو سے المالک کا یہ موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پھر جب یہ مالک کا مضاف ہوا الملک کے ساتھ ہے تو اس کا الف لام ختم ہو گیا، الملکا سے ملکا مضاف، الملک الف لام سے معرفہ، الملکو تھا مضاف الیہ ہوا تو الملک، اب یہ بنے گا مالک کا مضاف، اللہم الملک مضاف الیہ، مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، اللہم مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، یا حرف ندا کا منادہ، اب یا حرف ندا کی جگہ فعل لگے گا ادعو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو اب جملہ بنے گا یا حرف ندا کی جگہ ادعو، جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول، اللہم مالک الملک اپنا موصوف سے مرکب توصیفی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ توتی جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، توتی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ان تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آتا یا آتے جو باب فعال کا الف لگا آتا یا کے شروع میں تو یہ بن گیا آتا شاہ، پھر اس سے مضارع بنا تو الف کی جگہ علامت یا آ گئی تو یو آتا یا تھا علامت مضارع یا لگی تو اس کے شروع میں جو ہے آتا یا جو ہے الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یو ہوتے یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو ہوتے یو ہو گیا، تو ہوتے یو، پھر ادھر انسانی کے لیے یا خالی کر دی تو ہوتے رہ گیا۔ الملک الف لام سے اسم معرفہ الملک کو تھا، یہ توتے فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الملکا، من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اور یہ جو ہے توتی فعل مضارع معروف کا مفعول،
اب جملہ بنے گا تو دی فعل مضارع معروف اپنے فاعل اپنے فاعل ان تضمیر اس کے اندر ہے، اپنے فاعل ان تضمیر اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول الملک اور اپنے مفعول نمبر 2 من اس میں موصول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ غور سے طنز و تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ان تضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف نازع، نازع ینزع، باب ضرب یضرب، نازع سے ینزع، پھر یا علامت ادارے کی جگہ تا لگی تو تنزع، تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، الملک نام سے معرفہ الملکو تھا، کہ تنزع فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الملکو سے الملکا۔ ممن جو ہے یہ 2 لفظ من اور من، من حرف جار، من اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرفوع جاری۔ اب جملہ بنے گا تنزع فعل مضارع معروف اپنے فاعل ان تضمیر اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول الملک اور اپنے متعلق ممن جار مجرور مرفوع جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، اور ہاں جی آگے تنزع فعل مضارع معروف اپنے فاعل ان تضمیر اس کے اندر اپنے مفعول الملک اور اپنے متعلق ممن جار مجرور مرفوع جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تشاء تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا شایع، علامت ادارے لگی تو یش یہ او، یش یہ او، پھر بدلنے ثانی کے لیے یہ کو علم میں بدل دیا تو یہ شاء او ہو گیا، یش یہ او سے یہ شاء او، پھر یا علامت ادارے کی جگہ تا لگی تو تشاء او ہو گیا۔ جملہ بنے گا تشاء فعل مضارع معروف اپنے فاعل ان تضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ممن جار مجرور مرفوع جاری آتی ہے، مرفوع جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور توجہ جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آزازا، آزازا یا آزازو، پھر یا جو ہے پھر آزازا کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو یہ بن گیا آزازا، آزازا، 4 حرفوں کا ماضی آزازا، پھر 4 حرفوں کا ماضی کے الف کی جگہ علامت ادارے یا آ گئی تو یو اور زے زو، پھر یا کی جگہ علامت ادارے تا آئی تو اور زے زو، تو اور زے زو، پھر لدن ثانی کے لیے پہلی زا کی زیر عین کو، عین کی جزم واو یا کو، پہلی زا یا کو، تو یہ بن گیا تو از زو، تو از دو زو، پھر لدن ثانی کے لیے جزم والی زا اور پیش والی زا کٹھی کر دی تو از زو ہو گیا، کٹھی کر کے شد دے دی تو از زو ہو گیا۔ تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، تو از زو فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا تو از زو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ان تضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول من سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تشاء تا سے فعل مضارع معروف ہے، آخر میں تو عزو فعل مضارع معروف ان تضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ان تضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا تشاء فعل مضارع معروف 3 حرفوں کا ماضی تھا شایع، شایع یشیع بات ضرب یضرب، جی شایع یشیع، پھر یا علامت ادارے کے ساتھ تا لگی تو تشیع، پھر لدن یا کو علم میں بدلا تو تشاء ہو گیا۔ جملہ بنے گا تشاء فعل مضارع معروف اپنے فاعل ان تضمیر اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول اپنا ان تضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ممن لگا جار مجرور مرفوع جاری تو یہ ممن جار مجرور مرفوع جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔
اور پھر تو تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آزا زا، خود دونوں زا اکٹھے کر آزا زا یا عزیز و باب زارا با یزم، پھر دونوں زا اکٹھے کر کے اللہ نے شادی دی تو آزا زا سے ازا ہو گیا، نہیں آزا زا تھا، اس کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو آزا زا، آزا زا، پھر جو ہے ماضی کے الف کی جگہ یا علامت مضارع آ گئی تو یو اور زے زو، پھر یا کی جگہ تا علامت مضارع لگی تو اور زے زو، تو اور زے زو، پھر اللہ نے آسانی کے لیے پہلی زا کی زیر عین کو، عین کی جزم زا کو دی تو از زو، پھر اللہ نے دونوں زا اکٹھے کر کے شادی دی تو از زو ہو گیا، تو از زو۔ تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، من اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، تو از دو پھر مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا تو از دو پھر مضارع معروف اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول من سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ تشاء تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا تشاء پھر مضارع معروف اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ جب اس کے شروع میں من آیا، من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ اور پھر ہے تو ضد و تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا زالا لا، زالا لا یز دے دو باب ذرا با یزبو، زالا لا تھا یز دے دو تھا، پھر زالا لا کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو یہ بن گیا از لالا، از لا، چار حرفوں کا ماضی معروف از لالا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا آئی تو یز دے دو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا آئی تو تز دے دو، پھر لفظ آسانی کے لیے پہلی لام کی زیر زال کی جزم پہلی لام کو دی تو ذل دو ہو گیا، تو ذل دو، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی لام اور پیش ہوئی لام کٹھی کر کے شادی دی تو ذل دو ہو گیا۔ تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ تذل و پھر مضارع معروف کا مفعول ہے، جملہ بنے گا تذل و پھر مضارع معروف اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول من سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ تشاء تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف شایع آ یا شیے او، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تش یہ او، پھر اللہ نے یا کو آسانی کے لیے الف نے بدل دیا تو تشاء او ہو گیا۔ تشاء فعل مضارع معروف اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ بے حرف جار ید اس میں نکرہ یدن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے یدن، جار مجرور مکر جاری، پھر یدن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ید مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ید مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ الخیر والفلان سے استعمال خاص میں پیش ویسے فائدی حالت میں، جملہ بنے گا الخیر و مبتدا بید کا جار مجرور مرکب جاری، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ الا حرف جار ہے، کل اس میں نکرہ کلن تھا، الا حرف جار کا مجرور ہو تو الا کل دن جار مجرور مرکب جاری، کل دن کی ایک زیر ختم ہوئی تو کل مضاف، شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، کل مضاف کا مضاف لہ ہوا تو شیئن ہو گیا، کل مضاف شیئن مضاف لہ مضاف لہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ قدیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، جملہ بنے گا انا کا ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، الا کل شین جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر ایک، قدیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، خبر نمبر دو، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ طول جو تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف بالا جا، بالا یا جا یولے جو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو ٹولے جو، نہیں
والا جا تین الفاظ کے ماضی کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو یہ اولا جو اولا جا ہو گیا، اولا جا. پھر الف کی جگہ لام تندارے یا لگی تو یو لے جو. پھر یا لام تندارے کی جگہ تا لگی تو لے جو. تا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اللیلہ الف لام سے اسم معرفہ اللیلو تھا، یہ طول جو پھر مضارع مرفوع کا مفعول بنا تو اللیلہ. پھر الفجار ہے النہار الف لام سے اسم معرفہ النہار وہ تھا، پھر الفجار کا مجرور ہو تو پھر نہار جار مجرور رکھتے جاری. جملہ بنے گا طول جو پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول اللیلہ اپنے متعلق پھر نہار جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. مورفد ہے طول جو پھر مضارع مرفوع ہے، تا سے پھر مضارع مرفوع ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. تین حرفوں کا ماضی مرفوع والا جا، والا جا یو لے جو. پھر والا جا باب زارا با یذبو، والا جا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو یہ بن گیا او جالا اولا جا. والا جا سے اولا جا اولا جا. پھر الف کی جگہ لام تندارے یا لگی تو یو لے جو. پھر یا کی جگہ لام تندارے تا لگی تو لے جو. تا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. النہار الف لام سے اسمار النہارو تھا، طول جو پھر مضارع مرفوع کا مفعول بنا تو النہارا ہو گیا. پھر الفجار اللیل الف لام سے اسمار اللیلو تھا، پھر الفجار کا مجرور ہو تو پھر اللیل جار مجرور رکھتے جاری. اب جملہ بنے گا طول جو پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول النہارا اپنے متعلق پھر اللیل جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تخرج جو اور فدت تخرج جو تا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. تین حرفوں کا ماضی معروف تھا خرجا، خرجا یخرج باب ناصر ینصر. خرجا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو یہ بن گیا اخرجا. اخرجا ماضی کے پہلے حرف خا پر جزم آ گئی، خرجا سے اخرجا. پھر الف کی جگہ لام کے اندر یا لگی تو یخرجو. پھر یا کی جگہ لام کے اندر تا لگی تو تخرجو. تا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. الحیہ الف لام سے استعمال الحیہ تھا، یہ تخرج جو پھر مضارع مرفوع کا مفعول بنا تو الحیہ. اب جملہ بنے گا نہیں آگے من الفجار المیت الف لام سے استعمال المیت تو تھا، من الفجار کا مجرور ہوا تو من المیت جار مجرور رکھتے جاری. اب جملہ بنے گا تخرج جو پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول الحیہ اپنے متعلق من المیت جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. یہ واحد ہے طرز کو تا سے پھر مضارع مرفوع ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث کے لیے، یہ طول جو طرز کو پھر مضارع مرفوع کا مفعول ہے من. جملہ بنے گا طرز کو پھر تین حرفوں کا ماضی معروف رازا کا، رازا کا یرزو کو. پھر یار لام کے مضارع کی جگہ تا لگی تو ترزو کو. تا سے پھر مضارع مرفوع ہے مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث کے لیے اور یہ من جو ہے طرز کو پھر مضارع مرفوع کا مفعول. جملہ بنے گا آگے تشاؤ کے بعد جو بغیر حساب ہے وہ اس کے ساتھ طرزوں کے ساتھ لگے گا. بے ارفجار غیر اس میں نکرہ غیر ان تھا، بے ارفجار کا مجرور ہوا تو بغیر ان جار مجرور رکھتے جاری. پھر غیر ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف حساب اس میں نکرہ حسابن تھا، یہ غیر مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو حسابن سے حسابن. غیر مضاف حساب مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی بے الفجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری. اب جملہ بنے گا طرز کو پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول نمبر ایک اپنے مفعول من اور اپنے متعلق بغیر حساب جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب جو ہے درمیان میں جو رہ گیا ہے تشاؤ تا سے پھر مضارع مرفوع ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے
اور یہ تین لفظوں کا ماضی معروف تھا شایہ آ یش یہ او، پھر اللہ تعالیٰ نے یش یہ او اس میں یا کو الف بد میں بدل دیا تو یشا ہو، پھر تا لگی تو تشا ہو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تشاء پھر مضارع معروف اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لا لائے نہیں ہے، یتخذ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یتخذو تھا، لا لائے نہیں آیا تو یہ یتخذو سے آخری حرف زال کی پیش ختم ہو کر جزم آئی تو لا یتخذ ہو گیا فعل نہیں۔ جملہ بنے تین لفظوں کا ماضی معروف تھا اخذا یاخذو باب نصر ینصر، پھر اخذا کے اندر الف سے داخل کیا تو اتخذا، پھر جزم والی حمزہ کی طرف کی جگہ اللہ تعالیٰ نے تا دے دی جزم والی تو یہ بن گیا اتخذا، پھر الف کی جگہ علامت اندارے یا لگی تو یتخذو نصاری اتخذا جو ہے اس میں دونوں تا کٹھی کر کے شادی تو اتخذا، الف کی جگہ علامت اندارے یا لگی تو یتخذو، پھر کے شروع میں لائے نہیں آیا تو لائے نہیں نے اس کے آخری حرف زال کی پیش ختم کر کے جزم دی تو لا یتخذ فعل نہیں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اپنے فاعل ہے۔ المؤمنون الف لام سے اسم معرفہ میم پیش ور سے اسم فاعل واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت میں لا یتخذ فعل نہیں کا فاعل ہو گیا المؤمنون۔ الکافرین الف لام سے اسم معرفہ پہلے الف پر کڑی زبر کی وجہ سے اسم فاعل الکافرون تھا، یہ لا یتخذ فعل نہیں کا مفعول بنا تو الکافرون سے الکافرین۔ اولیاء او تھا، یہ لا یتخذ فعل نہیں کا مفعول بنا تو اولیاء او سے اولیاء ہو گیا۔ من الفجار ہے دون اس میں نکرہ غیر منصرف دونوں تھا، من الفجار کا مجرور ہوا تو من دونوں ہی رہا، پھر دونوں جب آگے المومنون کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کو زیر آگے دون مضاف المومنون سے مضاف الیہ بنا تو واو یا میں بدل گیا، المومنون سے المومنین مضاف الیہ، دون مضاف المومنین مضاف الیہ مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا یتخذ فعل نہیں اپنے فاعل المومنون اور اپنے مفعول الکافرین اور مفعول نمبر 2 اولیاء اور اپنے متعلق من دون المومنین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ من اس میں شرط ہے یا فعل یا سے یا فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ اصل میں یا فعلو تھا، من اس میں شرط آیا اس کے شروع میں تو اس نے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یا فعلو سے من یفعل، تین الفوں کا ماضی معروف فعلا یفعلو با فاتحہ یفتح، یفعلو تھا اس کے شروع میں من اس میں شرط ہے آیا تو اس نے آخری حرف لام پر پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یا فعل ہو گیا۔ یا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا ظہور کے لیے اور یہ یا فعل فعل مضارع معروف کا مفعول ہے۔ جملہ بنے گا یا فعل فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ذالک سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من اس میں شرط ہے تو من اس میں شرط مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے نیسا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ من الفجار ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، من الفجار کا مجرور ہوا تو من اللہ جار مجرور مطلب جاری۔ فی الفجار ہے شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، فی الفجار کا مجرور ہے تو فی شیئن جار مجرور مطلب جاری۔ جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 من اللہ جار مجرور مطلب جاری، متعلق نمبر 2 فی شیئن جار مجرور مطلب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اس کے بعد الا حرف استثناء ہے، ان حرف ناصب مضارع ہے، تتقوا تا سے پھر مضارع مرفوع واو نون سے جمع اصل میں تتقون تھا،
تا سے پھر مظاہر معروف باون سے جمع مذکر حاضر کا سیگا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف واقع یا، واقع یا یو کے یو باب ذرا با یضربو، واقع یا تھا، اس کے اندر الف کے داخل کی اللہ تعالیٰ نے تو یہ بن گیا ایو تا کا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے واؤ کو جزم والی تا میں بدلا تو یہ ات تا کا یا، پھر دونوں تا اکٹھی کر کے اللہ تعالیٰ نے جزم اور زبر والی شاد دے دی تو یہ ات تا کا یا ہو گیا، ات تا کا یا۔ پھر الف کی جگہ علامت دار یا لگی تو یت تا کے یو، پھر یا کی جگہ علامت دار تا لگی تو تت تا کے یو، پھر جو ہے تت تا کے یو جو ہے اس کے آخر میں واو نون جمع کا لگا تت تا کے یونا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا سیگا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تت تا کے یونا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو تت تا کونا رہ گیا۔ پھر ان حرف ناس میں مضارع ہے اس کے شروع میں، تو اس نے آخری حرف جو ہے آخری جو ہے جمع کا نون کو ختم کر دیا، تت تا کونا سے ان نے نون ختم کیا تو ان تت تا کو، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا سیگا، انتم ضمیر جو اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، تقاتن اس میں رکھا تقاتن تھا، یہ تت تک وہ پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو تقاتن، جملہ بنے گا تب تک وہ پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق منہم جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول نفس تقاتن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور رہتا ہے یحذر یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف حاضر، حاضر یا ہزارو، پھر حاضر جو ہے یہ دام تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف زال پر شد آ گئی، حاضر سے حذر، چار حرفوں کا ماضی بن گیا حذر، پھر اس کے شروع میں علامت دار یا آئی تو یحذرو، یحذرو، جا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، کم کار سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یحذرو پھر مضارع معروف کا مفعول، اللہ الفلان سے معرفہ آخر میں پیش کی ویسے فائدی حالت میں یحذر پھر مضارع معروف کا فاعل، نفسا اس میں نکرا نفسن تھا، یحذر پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو نفسن سے نفسن، پھر نفسن کی ایک زبر ختم ہوئی تو نفسا مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نفسا مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، یحذر پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا یحذر پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے فاعل اللہ ہو اپنے یحذر پھر مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول کم اور اپنے مفعول نمبر 2 نفسہ ہو، مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر دفعہ الار فجار ہے اللہ الفلان سے معرف اللہ ہو تھا، الار فجار کا مجرور ہوا تو اللہ جار مجرور مرکب جاری، المسیر الفلان سے معرفہ آخر میں پیش کی ویسے فاعلی حالت میں جملہ بنے گا المسیر مبتدا اللہ جار مجرور مرکب جاری، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ان حرف شرط ہے تخفو، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں تخفونا تھا، تخفونا، اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تخفونا سے ان تخفو ہو گیا، تین حرفوں کا ماضی معروف خاف یا یخفا یو، باب سامع یسمع، تو پھر خاف یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا اخفا یا، چار حرفوں کا ماضی معروف اخفا یا، پھر الف کی جگہ علامت دار یا آئی تو یخفے یو، پھر یا علامت داری کی جگہ تا آئی تو تخفے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تخفے یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والی یا نکال دی تو تخفونا رہ گیا، پھر یہ تخفونا پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تخفونا سے ان تخفو ہو گیا، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث صاحب کے لیے، تخفو پھر مضارع معروف کا مفعول ہے، فی حرف جار ہے صدور ہے اس میں نکرا صدور ان تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی صدور ان جار مجرور مرکب جاری،
پھر صدور ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو صدور مضاف کو مقام سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی صدور مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. جملہ بنے گا تخفو فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ما اور اپنے متعلق فی صدورکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا. اور پھر دفعہ تبدو تا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع اصل میں تبدونا تھا. یہ بھی ان حرف شرط کا اس کے بھی شروع میں ان حرف شرط ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تبدونا سے ان تبدو. اب جن حرف ماضی معروف ہے بادہ یا یب دے یو باب ضربا یضربو. پھر بادہ یا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا ابدا یا یب دے یو. پھر یا نام دارے کی جگہ تا لگی تو تب دے یو. پھر تب دے یو کے آخر میں واو نون جمع کا لگا تو تب دے یو نا. پھر لتا نے پیش والی یا نکال دی تو تب دو نا. پھر اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو ان حرف شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تب دو نا سے نون ختم ہوا تو ان تب دو ہو گیا. تا سے فعل مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تبدو فعل مضارع معروف کا مفعول. جملہ بنے گا تبدو فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا. یا لم جو ہے یہ یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اصل میں یہ یا لمو تھا. یہ پچھلے جملہ ان والی جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو فعل مضارع کے آخری میم پر پیش ختم ہو کر جزم آ گئی یا لمو سے یا لم. یہ جواب شرط ہو گیا ان والی جملہ شرطیہ کا. یا علم یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یعلم فعل مضارع معروف کا مفعول اللہ الفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کیا سے فاعلی حالت میں یعلم فعل مضارع معروف کا فاعل. اب جملہ بنے گا یعلم فعل مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور یعلم یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف تھا عالما یعلم باب سامع یسمع. یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے. یعلم فعل مضارع معروف کا مفعول فی حرف جار السماوات الف لام سے اسم معرفہ سماوات تو تھا فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی السماوات جار مجرور مرکب جاری. اور ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے. یعلم فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 فی حرف جار الارض الف لام سے اسم معرفہ الارض دو تھا فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الارض جار مجرور مرکب جاری. اب جملہ بنے گا یعلم فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ما اپنے متعلق فی السماوات جار مجرور مرکب جاری متعلق اور اپنے مفعول نمبر 2 ما اور اپنے متعلق نمبر 2 فی الارض جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر اللہ الفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت میں الا حرف جار کل اس میں نقرہ کلن تھا. الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا کلن جار مجرور مرکب جاری. پھر کلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو کل مضاف شیئن اس میں نقرہ شیئن تھا. کل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو شیئن سے شیئن. پھر شیئن جو ہے اپنے قدیر اس میں کل بن گیا کل مضاف شیئن مضاف الیہ مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. قدیر اس میں نقرہ 2 پیشوں سے فائدی حال. جملہ بنے گا اللہ مبتدا الا کل شیئن جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1 قدیر اس میں نقرہ خبر نمبر 2 مبتدا اللہ ہو اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یوم اس میں نقرہ یومن تھا. یہ مفعول ہوا تو یومن. پھر اللہ نے آسانی کے لیے ایک زبر ختم کر دی تو یوما. تاجد و تا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے.
تین حرفوں کا ماضی مرفوع تھا واجدہ، واجدہ یوجدو، پھر یا کی جگہ علامت ازا کہ تا لگی تو توجدو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے واؤ کو نکال دیا تو تاجدو رہ گیا، تا سے پھر مضارع مرفوع واحد مؤنث غائب کا صیغہ کلو اسم نکرہ کلن تھا، یہ تجدو پھر مضارع مرفوع کا فاعل بنا کلن، کلن دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، تجدو پھر مضارع مرفوع کا فاعل، کلن کی ایک پیش ختم ہوئی تو کلو مضاف، نفس اس میں نکرہ نفسن تھا، کلو مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو کلو نفس مضاف رقب اضافی پورا رقب اضافی فاعلی حالت میں، تجدو پھر مضارع مرفوع کا فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، تجدو پھر مضارع مرفوع کا مفعول، جملہ بنے گا تجدو پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل، انت ضمیر جس کے اندر ہے اپنے تجدو پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل، کلو نفس مضاف رقب اضافی فاعلی حالت، یہ فاعل ہے تو تجدو پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل کلو نفس مضاف رقب اضافی فاعلی حالت، اپنے مفعول ما سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں یوم آیا اس میں نکرہ تو یوم اس میں نکرہ مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ عملت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف عملا یعملو باب سمع یسمع، عملا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا لگائی تو عملا سے عملت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہے، خیرن اس میں نکرہ خیرن تھا، من حرف جار ہے، خیرن خیرن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من خیرن ہو گیا، جار مجرور مقبل جاری، محضرن میم پیش ورش اس میں مفعول محضرن تھا، یہ عملت فعل ماضی معروف کا حال ہوا تو محضرن ہو گیا، مفعولی حالت میں حال، جملہ بنے گا عملت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیہ ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، من خیرن جار مجرور رقب جاری، اور اپنے حال محضرن سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ، اور پھر دفعہ ما اس میں موصول ہے، عملت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف عاملہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ عاملہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگا دی تو یہ عملہ سے عملت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس سے پہلے ما اس میں موصول ہے، اور اس کے بعد عملت کے بعد من حرف جار ہے، سو ان اس میں نکرہ سو ان تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو سو ان جار مجرور مقبل جاری، جملہ بنے گا عملت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیہ ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، من سوء جار مجرور مقبل جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ، تودع جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا وعدہ یودادو، پھر یا علامت اندارے کی جگہ تا لگی تو تودادو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے داد کی زبر جو ہے وہ واؤ کو دے دی، واؤ کی جگہ پہلے داد کو دے دی تو یہ بن گیا توددو، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں داد جزم والا اور پیش والا اکٹھے کر کے شاد دے دی تو توددو ہو گیا، تا سے پھر مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تودع فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہیہ ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، لو حرف شرط ہے، انا حرف ناس پہ اسم ہے، بینا اس میں نکرہ بینو تھا، یہ جو ہے انا جو ہے یہ حرف ناس پہ مضارع ہے، اور یہ
بینا اس میں نکرہ جو ہے یہ بینوں تھا، یہ مفعولی حالت میں آیا تو بینا. پھر بینا مضاف ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. بینا مضاف کا مضاف ہے اوپر مرتبہ اضافی. غور سے ہے بینا ہو جو ہے یہ بینا مضاف ہو ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. بینا مضاف کا مضاف ہے اوپر مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی مفعولی حالت. آمدن اس میں نکرہ آمدن تھا، یہ انا حرف ناصب کا منصوب ہوا تو انا آمدن ہو گیا. امنا آمدن ناصب منصوب مرتبہ نصبی. بعیدن اس میں نکرہ بعیدن تھا، یہ آمدن موصوف کی صفت ہوا تو بعیدن سے بعیدن. آمدن موصوف بعیدن اس کی صفت موصوف سے کر مرتبہ توصیفی پورا مرتبہ توصیفی جو ہے یہ مفعولی حالت میں تودع پھر مضارع معروف کا مفعول نہ نہیں، یہ جو ہے یہ آمدن بعیدن موصوف سے مرتبہ توصیفی انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرتبہ نصبی. اب جملہ بنے گا انا آمدن بعیدن ناصب منصوب مرتبہ نصبی مبتدا. بینا ہا مضاف مضاف مرتبہ اضافی خبر نمبر 1. بینا ہو مضاف مضاف مرتبہ اضافی خبر نمبر 2. مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں لا اور پھر شرط ہے جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا. اور خط ہے یحذر یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف حاضرہ حاضرہ یحذر، پھر باب تفعیل کا الف لگا تو احذرہ ہو گیا. احذرہ یحذر یا سے پھر مضارع معروف یحذر. کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یحذر پھر مضارع معروف کا مفعول. اللہ الکلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فعلی حالت میں یحذر. ساری جی حاضرہ تھا، باب تفعیل میں گیا تو حذرہ، پھر علامت نظر یا لگی تو یحذر. یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. کم اس کا مفعول. اللہ الکلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فعلی حالت میں یحذر پھر مضارع معروف کا فاعل. نفسہ اس میں نکرہ نفسن تھا، یحذر پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو نفسن. پھر نفسن کی ایک زبر ختم ہوئی تو نفسہ مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. نفسہ مضاف کا مضاف لا کر مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی مفعولی حالت میں یحذر پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2. اب جملہ بنے گا یحذر پھر مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول نمبر 1 کم، مفعول نمبر 2 نفسہ ہو مضاف مضاف مرتبہ اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. غور ہے اللہ الدان سے سمار بھاگن میں پیش کی وجہ سے فعلی حالت. رعوف اس میں نکرہ دو پیشوں سے فعلی حالت. بے الفجار العباد الفدان سے سمار فعل عباد ہو تھا، بے الفجار کا مجرور ہوا تو بالعباد جار مجرور مرتبہ جاری. اب جملہ بنے گا اللہ مبتدا رعوف اس میں نکرہ خبر نمبر 1 بالعباد جار مجرور مرتبہ جاری خبر نمبر 2. مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.